بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نحومیر کا 11واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم جمع کی اقسام پڑھیں گے۔ تو جمع کی لفظ کے اعتبار سے الگ تقسیم ہے اور معنی کے اعتبار سے الگ تقسیم ہے۔ تو پہلے ہم لفظ کے اعتبار سے اس کی تقسیم پڑھتے ہیں۔ تو جمع کی لفظ کے اعتبار سے یعنی اس اعتبار سے کہ الفاظ جو اس میں واحد کے الفاظ ہیں وہ جمع بناتے وقت اپنی حالت پر باقی رہتے ہیں یا نہیں رہتے، یعنی اس میں واحد کا وزن جمع بنانے میں باقی رہتا ہے یا وہ وزن تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے جمع تکسیر اور دوسری جمع تصحیح۔ جمع تکسیر کہتے ہیں کہ ٹوٹی ہوئی چیز۔ تو جمع تکسیر ایسی جمع کو کہا جاتا ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، یعنی واحد سے جب ہم جمع بناتے ہیں تو واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے، وہ اپنی حالت پر باقی نہیں رہتا۔ جیسے رجل ایک مرد کو کہتے ہیں، یہ واحد ہے، اس سے جب ہم نے جمع بنائی ہے رجال تو رجل کا جو لفظ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، وہ اپنے وزن پر باقی نہیں ہے، درمیان میں الف ڈال کر رجال جمع بنائی گئی ہے۔ اسی طرح مسجد ایک مسجد کو کہتے ہیں، اس کی جب ہم نے جمع بنائی تو مساجد درمیان میں الف ڈال کر یہ جمع بنائی گئی ہے۔ اس میں جو واحد کا وزن ہے وہ باقی نہیں ہے، سلامت نہیں ہے۔ جمع تکسیر جس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہتا، یہ کس کس وزن پر آ سکتی ہے، یعنی کن اوزان پر یہ جمع بنائی جاتی ہے؟ تو اس کے بارے میں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو الفاظ ثلاثی ہیں، ثلاثی کا مطلب یہ ہے تین حرفی، جس میں تین حرف ہیں اصلی حرف، ان تین حرفی والوں کی جب جمع بنائی جاتی ہے تو کس وزن پر بنائی جائے، اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہے، سما کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یعنی عربوں سے جس طرح ہم نے سنا ہے کہ وہ فلاں لفظ کی جمع اس طرح بناتے ہیں، ہم وہی جمع بنائیں گے، کسی قاعدے کے تحت کوئی اور جمع ہم نہیں بنا سکتے۔ البتہ جو رباعی الفاظ ہیں، چار حرفوں والے لفظ ہیں یا خماسی ہیں، پانچ حرفوں والے لفظ ہیں، ان کی جب ہم جمع بنائیں گے تو وہ فعاللو کے وزن پر آئے گی ہمیشہ۔ تو اس میں رباعی کی تو جمع فعاللو کے وزن پر پوری آ جائے گی، خماسی میں یہ ہوگا کہ پانچواں حرف حذف کر کے پھر ہم اس کو فعاللو کے وزن پر جمع بنائیں گے۔ تو رباعی کی مثال ہے جعفر، یہ چار حرفوں والا لفظ ہے، یہ کلمہ ہے، اس کی جب ہم جمع بنائیں گے تو جعافر، یہ فعاللو کے وزن پر بنائیں گے۔ اور خماسی کی مثال ہے جحمرش، یہ پانچ حرفوں والا کلمہ ہے، لفظ ہے، اس کی جب ہم جمع بنائیں گے تو فعاللو کے وزن پر بنائیں گے اور آخری جو حرف ہے پانچواں حرف شین، اس کو حذف کر دیں گے تو جحامر، یہ اس کی جمع بنے گی۔ تو یہ پہلی قسم ہے جمع تکسیر۔ دوسری قسم جمع تصحیح ہے۔ جمع تصحیح وہ جمع ہے کہ جس میں واحد کا وزن سلامت رہے، باقی رہے، یعنی جب ہم جمع بناتے ہیں تو واحد کا وزن اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے، اس کے ساتھ مزید کچھ اضافہ کر کے جمع بنا دیتے ہیں۔ اس میں پھر ہم کیا اضافہ کریں گے، کس طرح جمع بنائیں گے؟ تو دو قسمیں بنیں گی، جمع مذکر اور جمع مؤنث۔ یعنی مذکر اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی اور اضافہ کرنا پڑے گا، مؤنث کے لیے اور۔ تو جمع مذکر وہ جمع ہے کہ جس میں ہم واحد کے وزن کے ساتھ آخر میں واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح لگا دیتے ہیں، یعنی واو ما قبل مضموم اس کے ساتھ نون مفتوح لگا دیں گے، یا ما قبل مکسور اس کے ساتھ نون مفتوح لگا دیں گے۔ جیسے مسلمون ایک مسلمان کو کہتے ہیں واحد، اس سے جب ہم جمع بنائیں گے جمع مذکر تو مسلمون، واو اس سے پہلے ضمہ، آخر میں نون مفتوح یعنی زبر والا نون، یا پھر مسلمین، یا اس سے پہلے کسرہ، آخر میں نون مفتوح زبر والا نون، اس طرح ہم مذکر والی جمع بنائیں گے۔ تو یہ دو جمع کیوں ہیں، واو اور یا، یہ ہم آگے اعراب میں اس کا فرق پڑھ لیں گے۔ اور جب جمع مؤنث بنائیں گے تو واحد کے ساتھ آخر میں الف اور تا ساتھ لگا دیں گے تو جمع مؤنث بن جائے گی۔ جیسے مسلمون ایک مسلمان ہے، اس کے آخر میں ہم نے الف تا لگا دیا، مسلمات بہت ساری مسلمان عورتیں، تو یہ جمع مؤنث، جمع تصحیح مؤنث اس طرح بنے گی۔ تو یہ لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں کہ واحد کا وزن لفظوں میں باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ پھر جمع کی معنی کے اعتبار سے بھی دو قسمیں ہیں کہ اس کے معنی میں کتنے افراد شامل ہیں۔
ایک قسم کا نام ہے جمع قلت اور دوسری جمع کثرت۔ جمع قلت ایسی جمع ہے جو 10 افراد سے کم پر بولی جائے، یعنی جس میں 10 افراد سے کم افراد شامل ہوں اس کے معنی میں، تو یہ جمع قلت ہے۔ اس میں 4 اوزان ہوتے ہیں، یعنی ان 4 اوزان پر جو جمع ہوگی وہ جمع قلت ہوگی، اس میں 10 سے کم افراد شامل ہوں گے۔ ایک تو افعل، جیسے اقلب، یہ افعل کے وزن پر ہے تو یہ جمع قلت ہے۔ افعال، جیسے اقوال، یہ افعال کے وزن پر ہے، یہ جمع قلت ہے۔ افعلۃ، یہ تیسرا وزن ہے، اس کے وزن پر اعوینۃ ہے تو یہ بھی جمع قلت ہے۔ فعلۃ، یہ چوتھا وزن ہے، اس کے وزن پر غلمۃ ہے تو یہ بھی جمع قلت ہے۔ تو یہ 4 اوزان ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جمع تصحیح کے وہ صیغے جو الف لام کے بغیر ہوں، الف لام جب ان کے شروع میں نہ آئے، یعنی مذکر اور مؤنث کے دونوں صیغے، مسلمون اور مسلمات، یہ بھی جمع قلت میں شامل ہوں گے، یعنی اس میں بھی 10 سے کم افراد شامل ہوں گے۔ اور جمع کثرت وہ جمع ہے کہ جو 10 اور 10 سے زیادہ افراد پر بولی جائے۔ اس کے اوزان جمع قلت کے 6 اوزان کے علاوہ سارے ہیں، یعنی جمع قلت کے جو اوزان ہیں ان پر جو جمع آئے گی وہ قلت ہوگی، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی اوزان ہیں وہ سارے کے سارے جمع کثرت ہوں گے، یعنی اس میں 10 یا 10 سے زیادہ افراد شامل ہوں گے۔ تو اس کے بعد یہ کتاب میں تمرین دی گئی ہے، تمرین نمبر 11۔ اس میں بہت سارے یہ کلمات دیے گئے ہیں۔ اس میں آپ نے جمع کی لفظ کے اعتبار سے جو اقسام ہیں وہ بھی تلاش کرنی ہے کہ یہ جمع تکسیر ہے، یہ جمع تصحیح ہے۔ پھر جمع تصحیح ہے تو اس میں جمع مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور پھر معنی کے اعتبار سے یہ جمع قلت ہے یا جمع کثرت ہے۔ اگر جمع قلت ہے تو اس کے اوزان میں سے کون سا وزن ہے، جیسے مصطفون، یہ جمع تکسیر اور جمع تصحیح میں سے جو لفظ کے اعتبار سے قسمیں ہیں یہ جمع تصحیح ہے، اور مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے، آخر میں اس میں واو نون آ رہا ہے۔ اخیار، یہ جمع تکسیر ہے کہ واحد کا وزن اس میں سلامت نہیں رہا، اور جمع قلت اور کثرت میں سے یہ جمع قلت ہے، افعال کے وزن پر یہ آ رہی ہے۔ اسی طرح متقون، آخر میں واو نون ہے، جمع تصحیح ہے اور جمع مذکر ہے۔ قانتات، جمع تصحیح ہے اور آخر میں الف تا ہے، جمع مؤنث ہے۔ تو اسی طرح یہ سارے کلمات میں آپ تلاش کریں یہ ساری اقسام، اور ان کو اپنی کاپی پر آپ لکھیں اور ہمیں سینڈ کر دیں۔